मसीह यस्सु के जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। सबसे पहले मैं ज़िंदा खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ, उसके बेटे खुदावंद यस्सु मसीह का शुक्रिया अदा करता हूँ, और उसके बाद खुदा के अजीम खादम पास्टर इमरान फजल साहब का शुक्रिया, सिस्टर का शुक्रिया कि उन्होंने आज उनके दिल में खुदा ने रखा कि आज मैं खुदा के पाक और ज़िंदा कलाम की खिदमत को सर अंजाम दूँ। सो हम खुदावंद के शुक्रगुज़ार हैं। हालेलुया। खुदा का शुक्र अदा करते हैं चर्च के लिए, खुदा का शुक्र अदा करते हैं बाबरकत और ख़ूबसूरत कलाम के लिए जो हर इतवार हमें जो है हमारी नसीहत के लिए, हमारी बेहतरी के लिए हमें मिलता है। तो आज मेरे अजीज़ों जो कलाम पाक में से हम सीखेंगे मोजज़े के बारे में और रिहाई के बारे में। रिहाई फ़र्क है, मोजज़ा फ़र्क है, और कलाम पाक में दोनों ही काम खुदावंद यस्सु मसीह ने किए हैं, और खुदावंद यस्सु मसीह ने फिर अपने खादमों को मखसूस किया, और खादम जो है यस्सु मसीह की वो खिदमत, वो काम जो खुदावंद ने सौंपा आज सर अंजाम दे रहे हैं। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। तो मेरे अजीज़ों, आज का टॉपिक आपने सुन लिया है, तो कलाम पाक में से हम पहला हवाला देखेंगे नए अहदनामा में से मरकस की अंजील, मरकस की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका पहला बाब, और उसमें से हम चंद आयात जो है देखेंगे। 32वीं आयत जो है मैं तलावत करूंगा। यहां पर लिखा हुआ है, शाम को जब सूरज डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उनको जिनमें बदरूहें थीं उसके पास लाए, और सारा शहर दरवाजे पर जमा हो गया, और उसने बहुतों को जो तरह तरह की बीमारियों में गिरफ्तार थे अच्छा किया, और बहुत सी बदरूहों को निकाला और बदरूहों को बोलने ना दिया, क्योंकि वो उसे पहचानती थी। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना और अमल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं, इससे पहले कि मैं मजीद आपको बताऊं, शाम का वक्त है, चूंकि सब्बत को कोई भी काम जो है वो यहूदियों की नज़र में करना रवा नहीं है, माफक नहीं है, ठीक नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही सब्बत गुजरा, शाम हुई, तो हमारा तो दिन जो है, हम लोग जो समझते हैं वो ये समझते हैं कि दिन जो है जब सूरज निकलता है तो तब दिन स्टार्ट होता है, अगला दिन तब शुरू होता है। लेकिन यहूदी जो हैं उनके अंदर ये रीत पाई जाती है कि जब शाम होती है तो उनका अगला दिन शुरू हो जाता है, होता है। तो मेरे अजीजों, इसलिए लोगों ने इंतजार किया, उस शहर के लोगों ने इंतजार किया कि जैसे ही शाम हुई, सूरज डूब गया, तो वो अपने मरीजों को उस शहर के दरवाजे के पास बाहर ले आए। और यहां पर हम देखते हैं कि जैसे ही वो बाहर आए हैं तो पूरा शहर भी निकल आया है, क्योंकि लोग क्या देखना चाहते थे? मोजज़ात, खुदा की कुदरत को देखना चाहते थे। आज भी बहुत सारे लोग जो हैं वो इसलिए चर्च आते हैं या इबादतों में आते हैं कि वो खुदा की कुदरत को, खुदा के मोजज़ात को देखें। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं जो तरह तरह की बीमारियों में जकड़े हुए हैं, फंसे हुए हैं। और मेरे अजीजों, यहां पर हम देखते हैं कि बहुत सारे बीमार भी हैं और तंदुरुस्त लोग भी हैं, और ये सारे जो हैं ये उस शहर के दरवाजे के बाहर खड़े हो गए, और कुछ लोग बैठ गए। अब यहां पर अगर हम तफसीर पढ़ें तो वहां पर हमें मिलता है कि यहां पर बहुत सारे ऐसे मरीज भी थे जिनको कोढ़ का मर्ज था। तो मेरे अजीजों, छुटकारा कौन देता है? रिहाई कौन देता है? आपका और मेरा, आपका और मेरा
وہ اپنے یسوع کا نام تو لیں زور سے، اپنے یسوع کو تو زور سے پکاریں. کس کا نام جی؟ یسوع مسیح کا نام رہائی دیتا ہے. تو میرے عزیزو یہاں پر بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ رہائی پائی. اور بعض بیماریاں جو ہیں وہ موسم کے لحاظ سے آتی ہیں، موسم کی وجہ سے آتی ہیں، جس میں ہلکا سا بخار ہو گیا، زکام ہو گیا، گلا خراب ہو گیا، کھانسی شروع ہو گئی. یہ موسمی بیماریاں ہیں. بعض بیماریاں گناہ کی وجہ سے آتی ہیں. بعض بیماریاں مریضوں کو یا آپ کے خاندان میں سے خدا نہ کرے کسی کو ہی ہو، لیکن بعض ایسی بیماریاں ہیں جو گناہ کی وجہ سے جسم کو جکڑ لیتی ہیں، جسم کے اندر آ جاتی ہیں. اور لوگ جو ہیں صرف علاج ڈھونڈتے رہتے ہیں، کبھی اس کلینک میں، کبھی اس ہاسپٹل میں. کبھی کبھار لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈاکٹری علاج نہیں ہو سکتا تو اس کا علاج جو ہے کوئی اور ہی ڈھونڈتے ہیں. تویز دھاگے کرواتے ہیں لوگ، اور طرح طرح کے لوگ جو ہیں وہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، اور جس طرح جس کو کوئی بتاتا ہے لوگ کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ مریض جو ہے وہ اچھا ہو جائے، تندرست ہو جائے، شفا پا جائے. اور میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بہت بیماریوں کا نام تو نہیں لیا، لیکن بہت سارے جو ہیں مریض وہ یسوع کے انتظار میں ہیں. ہو سکتا ہے کوئی عزیز جو ہے وہ زبردستی لے آئے ہوں، ہو سکتا ہے مریض خود کہتے ہوں کہ ہمیں یسوع کے پاس لے چلو. کیونکہ یسوع مسیح نے جب منادی شروع کی تو یسوع مسیح کا چرچا، یسوع مسیح کا ذکر، یسوع مسیح کی شہرت پھیلتی ہی گئی، دن با دن پھیلتی ہی گئی. اور لوگ جو ہیں جس علاقے میں جاتے تھے یسوع مسیح کا چرچا، بیان، اس کی قدرت، اس کے کاموں کے بارے میں بتاتے تھے. اور جیسے ہی لوگوں کے اندر یسوع مسیح کی شہرت پھیلتی گئی، میرے عزیزو لوگ جو ہیں یسوع پر ایمان لانا شروع ہو گئے. لوگ جو ہیں یسوع مسیح کی قدرت کو دیکھنے کے لیے جو ہے وہ منتظر ہوتے تھے. اور میرے عزیزو یہاں بھی کچھ ایسی ہی کنڈیشن ہے. اور یہاں پر جب وہ مریضوں کو لے کر آئے اور اندھیرا ہو گیا، شام کا وقت شروع ہو گیا، سورج ڈوب گیا ہے، اور یہاں پر یسوع مسیح نے لوگوں کو اچھا کرنا شروع کر دیا. جیسے میں نے بتایا کہ بعض بیماریاں جو ہیں وہ گناہ کی وجہ سے انسان کو جکڑ لیتی ہیں، اس کے جسم میں آ جاتی ہیں، اور وہ موذی بیماری ہوتی ہیں، وہ خطرناک بیماری ہوتی ہیں. اور بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ انسان کو قبر میں لے جاتی ہیں، زمین میں لے جاتی ہیں. اور میرے عزیزو یہاں بھی کچھ ایسے ہی مریض تھے. گناہ اس لیے کہہ رہا ہوں، میں نے شروع میں کہا کہ کوڑ کی بیماری. آپ کو پتا ہے آج تو لوگ جو ہیں خوب خادموں کی مخالفت کرتے ہیں اور کوئی موقع نہیں چھوڑتے، لیکن ایک وقت تھا کہ خدا یہ چیز برداشت نہیں کرتا تھا. اب خدا رحم کرتا ہے، ترس سے بھرا ہوا خدا ہے، تب خدا فوراً پکڑ لیتا ہے. جیسے کہ مریم سگی بہن ہے موسیٰ کی، اور اس نے موسیٰ کی مخالفت کی، موسیٰ کے خلاف جو ہے بڑبڑانا شروع ہو گئی. تو مخالفت جو ہے شروع ہو گئی. خدا کو یہ بات اچھی نہیں لگی. اس نے خدا کے خادم کے خلاف کیا کیا؟ گناہ کیا. اور سزا کیا ملی؟ کوڑی ہو گئی، اس کو کوڑ جو ہے لگ گیا. اور ایسی جو بیماریاں ہیں، ایسی بیماریوں کے لیے ضروری ہے کہ خدا کے آگے جھک کر اس سے معافی مانگی جائے. لوگ اس طرف نہیں آتے، جھکنا پسند نہیں ہے، دعا مانگنا پسند نہیں ہے، لوگوں کے پیچھے جانا، بھاگنا، ہاسپٹلوں میں خوار ہونا. کیونکہ ہر بندہ جو ہے اس کو ہاسپٹل میں اچھی سہولت نہیں مل سکتی. ٹھیک ہے، لائنوں میں لگنا پڑتا ہے، انتظار کرنا پڑتا ہے، سفارشیں کروانی پڑتی ہیں، دوسروں کے ترلے ڈالنے پڑتے ہیں کہ بھی ساڈا بھی نمبر لوا دیو.
ڈاکٹر کو چیک کروا دیں. میرے عزیزوں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں ہاسپٹلوں میں جاتے ہیں لیکن خدا کی حضوری میں آ کر گڑ گڑانا، رونا، دعا مانگنا، آنسو بہانا، روزے رکھنے، دوسروں کو روزوں کے لیے کہنا، یہ لوگ گوارا نہیں کرتے. لوگ ہاسپٹل سے لاش کو لے آتے ہیں، مریض مر جاتا ہے، یہ لوگ برداشت کر لیتے ہیں. بڑی کوشش کی تھی لیکن مریض نہیں بچا. میرے عزیزو آپ وہ کوشش نہیں کرتے رہے جو خدا کی نظر میں چھٹکارا دیتی ہے، جس کی وجہ سے نجات ملتی ہے، جس کی وجہ سے گناہ جو بسا ہوا ہے، بدن میں گھر بنا لیا ہے، وہ نکل جائے، اس کو ختم کر دیا جائے. آپ کا دھیان، آپ کی سوچ اس طرف نہیں جاتی. تو میرے عزیزو یہاں پر ایسے مریض بھی ہیں جن کے گناہ معاف کیے گئے اور وہ چھٹکارا پا گئے، رہائی پا گئے. میرے عزیزو بیماریاں جو ہیں وہ تکلیف دیتی ہیں، اذیت دیتی ہیں. لوگ سسکیاں لیتے ہیں. لوگوں کو میں نے سسکیاں لیتے ہوئے، روتے ہوئے دیکھا ہے، آنسو بہاتے ہوئے. لوگ بول نہیں سکتے بیماری کی وجہ سے، سن سکتے ہیں لیکن آواز نہیں نکلتی. گلے کا کینسر ہو گیا اور طرح طرح کی بیماریاں آ جاتی ہیں. وہ آپ کے جسم کو اندر ہی اندر کھا لیتی ہیں، ختم کر لیتی ہیں. اور بعض بیماریاں جو ہیں وہ گناہ کی وجہ سے آتی ہیں. تو میرے عزیزو گناہوں کو کون معاف کرتا ہے؟ کون معاف کر سکتا ہے؟ آپ کا اور میرا یسوع، اور پھر اس کے بعد اس کے خادم. کیونکہ یسوع مسیح نے کہا، اگر آپ کو یاد ہو تو، کہ تم جس کے گناہ جو ہے قائم رکھو گے قائم رہیں گے، اور جس کے گناہ تم معاف کرو گے ان کے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے. ہاللیلویا. اور خادموں کو لوگ جو ہیں وہ کم عزت دیتے ہیں. ویکھیا ہے پادری کڈا کو چنگا ہے، ٹھیک ہے، پتہ ہے دا. خادموں کی ایک عزت ہے، ایک رتبہ ہے، ایک مقام ہے. کبھی کسی بادشاہ کے لیے، وزیر کے لیے، کبھی کسی کونسلر کے لیے، کبھی کسی سیاستدان کے لیے، کبھی کسی ڈاکٹر کے لیے، کبھی کسی پڑھے لکھے آدمی کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ یہ دو چند عزت کے لائق ہے. کون ہے؟ کس نے کہا ہے کہ خدا کے خادم دو چند عزت کے لائق ہیں؟ آج لوگ اسی لیے گناہ کے نیچے دبے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، اور ان کے اندر جو گناہ ہے وہ اندر ہی اندر ان کو کھائی جا رہا ہے. آپ کو رہائی کی ضرورت ہے، آپ کو معجزے کی ضرورت ہے. معجزہ صرف یہ نہیں ہے کہ بدن ٹھیک ہو جائے، بدن شفا پا جائے، بدن چنگا ہو جائے، بدن اچھا ہو جائے، اور آپ جو ہیں معجزہ پا کے پھر آپ اسی برائی میں، گندے کاموں میں، برے کاموں میں، برائیوں میں، ہر طرح کی لان تان میں، لڑائی جھگڑے میں. بعض ایسے لوگ بھی ہیں، مینو چنگا ہو لین دے میں پوچھ لاں گا، مینو اچھا ہو لین دے میں بدلا آپ ہی لے لاں گا، میرے زخم ٹھیک ہو لین دیو پھر انہوں نے زخم لاواں گا، پھر انہوں نے میں دیکھاں گا ایک کنے پانی چینے، ایک کنے کو طاقتوار نے، انہوں جی کنی کو ورت تھے. سو میرے عزیزو کبھی ایسا نہ کریں، بلکہ اگر کوئی کوڑ سے شفا پانا چاہتا ہے، کوئی کینسر سے شفا پانا چاہتا ہے، کوئی ایسا بہار جس کی وجہ سے گردن توڑ بہار جیسے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے جسم کے حصے جو ہیں کمزور ہو گئے ہیں، کوئی فالج کا مریض ہے، کوئی کبڑا ہے، کوئی اور طرح طرح کی بیماریاں بدن میں آئی ہوئی ہیں، ضرورت ہے معافی مانگنے کی، ضرورت ہے اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کی، ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں جھکا لے. آپ کا یسوع آپ کے گناہ معاف کرے گا، اور جب آپ کے گناہ معاف ہوں گے تب آپ جو ہے رہائی پائیں گے. صرف بدن کی رہائی جو ہے، بدن کی شفا جو ہے وہاں تک نہ رہیں. بہت سارے لوگ جو ہے وہ بدنی شفا ہی چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بدن اچھے ہو جائیں،
ہماری جو ہے ٹانگیں ٹھیک ہو جائیں, ہماری کمر ٹھیک ہو جائے, ہمارا دماغ درست ہو جائے, اور ہماری زبان ٹھیک ہو جائے. گونگے کہتے ہیں ہم بولنا شروع ہو جائیں, اندھے کہتے ہیں ہم دیکھنا شروع ہو جائیں, لنگڑے کہتے ہیں ہم چلنا شروع ہو جائیں, کبڑے جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم سیدھے ہو جائیں, اور جو چار پہ پڑے ہوئے ہیں, فالج کے مریض ہیں, لکوے کے مریض ہیں, وہ شفا پانا چاہتے ہیں, لیکن بدنی شفا, صرف بدن کی حد تک. میرے عزیزو, اچھی بات ہے, بدن کو بھی تندرست ہونا چاہیے, شفا ہونی چاہیے, لیکن کبھی روح کی فکر کی ہے؟ ہم لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں, پانی کے بپتسموں کی تعلیم دیتے ہیں, کہتے ہیں نجات پائیں, پانی کا بپتسمہ لیں. بڑے لوگوں کو کلام سنایا, جی ضرور ہم پانی کا بپتسمہ لیں گے, ہم آپ کو بتائیں گے, ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں گے, لیکن نہیں کرتے. میرے عزیزو, گناہ آپ کو جکڑ لیتا ہے, اور اس سے آزادی, اس سے رہائی صرف آپ کا یسوع دے سکتا ہے. اور وہ تب ملے گی جب آپ اپنی زبان سے اقرار کریں گے, آپ مانیں گے کہ میرا یسوع مجھے رہائی دے گا, مجھے شفا دے گا, مجھے تندرستی دے گا, مجھے صحت دے گا, صرف بدن کی نہیں, روح کی بھی. اور آپ کا یسوع قدرت والا یسوع ہے, عظیم یسوع ہے, اور اس کے آگے جھکے, دعائیں مانگیں. پھر جا کے لوگ کہتے ہیں پادری دعا کریں, یسوع کرتا ہے, پادریوں کی سنتا ہے. بھائی آپ کو خود کو بھی دعا کی ضرورت ہے. آپ کتنی دعا مانگتے ہیں؟ ہاسپٹل میں جا کے کتنی دعا مانگتے ہیں؟ اپنے بستر پہ لیٹے ہوئے کتنی دعا مانگتے ہیں؟ میرے عزیزو, دعا مانگنا بہت ضروری ہے. اور یہ لوگ جو ہیں یہ یسوع کے آگے جھکے ہیں. یسوع مسیح نے ایک اندھا جو ہے وہ چیخا, وہ چلایا کہ اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر. وہ معافی مانگ رہا ہے, وہ سب سے پہلے اقرار کرتا ہے کہ مجھ پر رحم کر, میرے گناہ, میری غلطیاں معاف کر. یسوع مسیح نے بخش دی, معاف کر دی. یسوع مسیح نے جو ہے اسے شفا دی یا نہیں دی؟ یسوع مسیح رک گئے, بڑی بھیڑ ہے, بڑے لوگوں نے کہا وہ چپ کر, اپنا منہ بند رکھ, کی تو شور کری جا رہے ہیں, فضول گلا کری جا رہے ہیں, استاد نو تنگ کر رہے ہیں. استاد تو بڑی اچھیاں گلا کر رہے ہیں, کلام سنا رہے ہیں. یسوع مسیح چلتے چلتے بھی کلام سناتے تھے. یسوع مسیح کہیں رک جاتے تھے تو کلام سناتے تھے. یسوع مسیح زمین کی بھی بات کرتے تھے اور آسمان کی بھی بات کرتے تھے, کیونکہ وہ جانتے تھے آسمان پر بھی میرا اختیار ہے اور زمین پر بھی میرا اختیار ہے. اور جو اس کے اختیار کو جان لیتے ہیں, سمجھ لیتے ہیں, جو اس کی قدرت کو دیکھنا چاہتے ہیں, وہی صرف دیکھ سکتے ہیں. مریض بہت سارے آتے ہیں, لیکن وہ اچھے کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ ان کا جس طرح ایمان ہونا چاہیے کہ شفا کو وہ لے لیں. بعض شفائیں جو ہیں وہ چھیننی پڑتی ہیں, ان کے لیے زور لگانا پڑتا ہے. اور ہم ایک کنانی عورت کو دیکھتے ہیں, جب وہ آئی اور وہ یسوع کے پیچھے پڑ گئی تو شاگرد کیا کہتے ہیں؟ یسوع اینو فارغ کر دے. اے تو بہت ہی سر سے درد نے لائی, ایسی کہا ہوگا. یسوع مسیح نے رکے اور بڑی بات چیت ہوئی, لیکن وہ اپنی بیٹی کے لیے شفا لے کر گئی. در بدلنے سے, جگہ بدلنے سے, علاقے بدلنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے, اپنی سوچوں کو بدلنے کی ضرورت ہے, اپنے دل کو بدلنے کی ضرورت ہے. پھر جا کر یسوع مسیح کی قدرت آپ بھی دیکھیں گے. اور جب آپ یہاں پر آ کے گواہی دیں گے, گواہی شیئر کریں گے, تو زمانہ دیکھے گا. ہاللیلویا, لوگ دیکھیں گے. اور ضرورت ہے آج کہ ہم گناہ سے بھی رہائی پائیں. گناہ سے رہائی آپ کا مسیحا دیتا ہے. اور بدن سے, بدن میں جو بیماری ہے, تکلیف ہے, اس کی بھی رہائی آپ کا مسیحا دیتا ہے. اور بہت سارے لوگوں نے کلام پاک میں اقرار کیا, معافی مانگی, اور تب جا کر جو ہے وہ شفا پا گئے. میرے عزیزو, 10 کوڑی جو ہیں
وہ यीशु मसीह के आगे झुके और उन्होंने यीशु मसीह से मिन्नत की कि मसीहा हम पर रहम कर, हमें शिफा दे। यीशु मसीह ने उन 10 को शिफा दे दी, लेकिन वफादार और यीशु की तारीफ करता हुआ, यीशु के नाम को इज्जत और जलाल देता हुआ और गवाही देता हुआ हजारों लाखों लोगों में कौन वापस लौटा? कितने लौटे? सिर्फ एक ही लौटा। और उसने आकर सारी भीड़ के सामने इकरार किया कि बाकी 9 भी शिफा पा गए और मैं भी शिफा पा गया हूं। और उसके गुनाह किसने मुआफ किए? क्योंकि बाज बीमारियां जो है वो गुनाह की वजह से आपके बदनों को जकड़ लेती हैं, गुनाह की वजह से वो घर कर लेती हैं। और उसके घर को कौन खत्म कर सकता है? आपका और मेरा यीशु मसीह, जो कब्रों में शख्स रहता था और किसी को भी उस रास्ते से गुजरने नहीं देता था। उसके अंदर कितनी बदरूहें थी? एक पूरा लश्कर था उसके अंदर, और यीशु मसीह ने उस लश्कर को निकाला। यीशु मसीह ने, लश्कर ने जकड़ा हुआ था। और बाज बदरूहें ऐसी ही होती हैं, वो आपके बदन के साथ साथ आपकी रूह को भी गंदा कर देती हैं। क्योंकि अबलीस जो है वो क्या है? अबलीस गुनाह है। अबलीस के अंदर से गुनाह जो है वो जारी होता है। और किसी शख्स के अंदर अगर बदरूहें हैं तो वो भी नापाक हुआ है, वो भी गंदा कर दिया गया है। और उस शख्स को चाहिए कि वो इकरार करे, मुआफी मांगे, तौबा करे, और यीशु मसीह बदन को भी शिफा देगा और रूह को भी शिफा देगा। जोरदार तालियां जिंदा खुदा के लिए। हालेलुया, हालेलुया। लगदा बाजी जरी सिर्फ सुन रहे ने कलाम, सब जाग रहे हैं? हाथ लहराएं, रिस्पांस दें। जाग रहे हैं जी। तो भाई ये नारे जो है मैं अपने लिए नहीं कह रहा कि मैनुअल दे नारे लाओ, ठीक है? किसके नारे लगाने हैं? मैनुअल तो आप यीशु के नारे लगाता है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने यहां पर बहुत सारे मरीजों को अच्छा किया, बहुतों को जो तरह तरह की बीमारियों में गिरफ्तार थे, यानी कब्जे में थे, जकड़े हुए थे। बदरूहों ने क्या किया हुआ था? अपना गुलाम बनाया हुआ था, जकड़ा हुआ था। और बीमारियों ने क्या किया हुआ था? जकड़ा हुआ था और गुलाम बनाया हुआ था। और गुलामी से रिहाई सिर्फ आपका यीशु दे सकता है, मेरा यीशु दे सकता है। और आज के बाद जरूरत है कि इकरार करें और यीशु की कुदरत को देखें, ना कि दूसरी जगह को देखें। दूसरे बड़े लोग हैं, इधर उधर भाग जाते हैं, और जगहों पे चले जाते हैं, लेकिन और जगहों पर जाने वालों के कलाम कहता है दुख कम नहीं होना, खत्म नहीं होना, बल्कि बढ़ना है, दुगना चुगना हो जाना है। पहले से तकलीफ घटनी नहीं है, कम नहीं होनी, बल्कि बढ़ जानी है। तो हमें झुकने की किसके आगे जरूरत है? यीशु मसीह के। अपने चर्च में आया करें, झुका करें, दुआ मांगा करें, मत इधर उधर देखा करें, मत दूसरों की तरफ ध्यान दे कौन क्या कर रहा है। बल्कि अगर किसी का ध्यान भटका हो तो साथ बैठी भी बहन उसको हलाए, बहन जी चर्च चे हो, बराए मेहरबानी जरा इधर तवज्जो करें, ठीक है? जरूरत है अगर कोई भाई इधर उधर ध्यान है उसको हलाएं, उसको होश में लाएं कि आप चर्च में बैठे में, थोड़ा सा वक्त है, बंदगी करनी है, नाचने को दिल करे नाचें, जिस तरह दिल करे प्रशिश करे, कोई आपको मना नहीं करता यहाँ पर, लेकिन खुदा को खुश करे, खुदा की बंदगी करे, खुदा की पूजा करें, अपने जिंदा खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दिया करें, क्योंकि मौजज़ात उसने करना है, शिफा उसने देनी है, और इज्जत और जलाल उसी के नाम को मिले। हालेलुया। मेरे अजीजों, अगर तालियां बजानी है तो जोर से बजाएं। प्रेज द लॉर्ड। सो आपका यीशु जो है आपको गुनाहों से भी मुआफी देता है, आपके गुनाह भी बख्श देगा वो,
اور آپ کا یسوع آپ کے بدن کو بھی جو ہے وہ تندرستی دے گا، صحت دے گا، قوت دے گا. تو یسوع کی بندگی جو ہے وہ کرنا شروع کر دیں. مت چغل خور بنے، مت جو ہے وہ ایک دوسرے پر تنقید کریں، مت ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالیں.